between now and a week ago. Right? Big difference. President, you said you just about said we may meet. Is this about Vance and with possibly going to talk about? It's about anybody. They even suggested they come to the White House. It's a big difference. But they've suggested that they come to the White House. That's, courageous, but, it's like not easy for them to do. But they suggest, because I can't go now because of what's going on. I had to come back early from the G7, which was terrific, by the way, in Canada. Really terrific. Good people. Is there a possibility of next week or sooner that Well, I don't know how much longer it's going to go on. I mean, they're totally defenseless. They have no air defense whatsoever. We've totally captured. We've totally captured the air, Brian. Yeah, Mr. President, you've been fairly compassionate towards the Iranian people's suggestions. It's the human beings. I know a lot of people from Iran, from New York, from Washington, mostly from New York. They're incredible people. They're smart. They're energetic. They can be difficult, but so can you. They're great people. They're smart people. And those people are getting the hell beat out of them now. And it's really a shame. It's so stupid. It's so stupid. It's another one, Russia, Ukraine is so stupid. Would have never happened if I was president. You guys agree with that, right? Would have never happened if I was president. Putin would have never done it. And I spoke to him yesterday, and I said, he actually offered to help mediate. I said, do me a favor. Mediate your own. Let's mediate Russia first, okay? I said, Vladimir, let's mediate Russia first. You can worry about this later. But I think that's going to work out too. But so many people have been killed. The big thing with that one is far more people are dead than have been reported in the Ukraine, Russia. Many, many more people. A building falls down, they say nobody was hurt. So what does unconditional surrender mean? Well, you know what it means. Unconditional. Can you explain it for those who don't? Two very simple words. Very simple. Unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Then we go blow up all the all the nuclear stuff that's all over the place there. No, they had bad intentions. For 40 years they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like. They were bullies. They were schoolyard bullies. And now they're not bullies anymore, but we'll see what happens. Look, nothing's finished until it's finished. War is very complex. A lot of bad things can happen. A lot of turns are made, so I don't know. I wouldn't say that we won anything yet. I would say that we sure as hell made a lot of progress, and we'll see. The next week is going to be very big, maybe less than a week, maybe less. But is there anybody here that said it would be okay to have a hostile, very, zealots really, but to have a hostile country have a nuclear weapon that could destroy 25 miles, but much more than that, could destroy other nations just by the breeze blowing the dust. That dust blows to other nations and they get decimated. This is just not a threat you can have. And we've been threatened by Iran for many years. If you go back and look at my history, if you go back 15 years, I was saying we cannot let Iran get a nuclear weapon. I've been saying it for a long time. And I mean it more now than I ever meant it. Yeah. Mr. President, a question on deportations, Mr. President. You said last week that changes would be coming for farmers who have seen a lot of the workers they rely on taken away. But then DHS said this week that worksite enforcement would remain in place, that it's a cornerstone. So what's your message to farmers? Everybody's right. Look, we got to get the bad people out of here first, and we're doing that. We're taking them out by the thousands. Murderers, drug dealers, people that are mentally insane from insane asylums. What they gave to us, fellas, they gave. Do we have anybody in here that's a member of the? No, I don't think so. You've known all these people for a long time. Any illegal immigrants? If they were, they'll find out. Right. They'll be checking you. You won't believe. Your whole life will be destroyed because of this press conference. Watch. They'll destroy these people. I didn't want to tell them that before this stood up. They'll end up being, he's a so-and-so. This one is from you-know-where. Don't worry. I think you're going to be okay. I'll be right behind you. Far behind you. I'll be right behind you. Now, look, we have to take care of our farmers. We have to take care of people that run leisure, hotels. I mean, we have to take care of them. But most importantly, we have to get the criminals out of our country. And Biden let in thousands and 11,888 murderers. Many of them murdered more than one person. Can you believe it? Almost 50% of them murdered more than one person. He let them into our country.
They emptied out the jails of countries from all over the world, from the Congo, from Venezuela, from all over the place. They emptied out the jails, many of them. I would. If I were running one of the countries, I would have emptied out my prison population into the U.S., and many countries did. And we're getting them out, okay? We're getting them out. Thank you very much. Let's watch this. Brian, go ahead. Are you okay? I'm just going to follow up on the immigration real quickly. Yeah. Can you comment on the impact of the Trump card and how much revenue that's? Yeah, we have a thing called the Trump card. This has not been done before or thought of. And for $5 million, this is usually people that would either be working for companies like Apple, I think, is going to buy a lot of them, because they can't get people into the country. You know, if you come in through the southern border, you have no problem. You can be a criminal, you can be a drug dealer, and you have no problem. But if you go and graduate number one in your class from a great school, you can't get a job because there's no access to getting it. You can't get a green card. So we're going to sell that to people, in some cases wealthy, in some cases not wealthy. They'll be paid for by universities. Look at Harvard. They got $53 billion. That whole thing is coming to an end. It's amazing what we found out. What a disgrace. They have $53 billion. We gave them 5, 6, and some people say it's as much as $9 billion over a short period of time. So that's very much coming to it. They want to make a deal more than, I would say Harvard wants to make a deal more than Iran wants to make a deal, and Iran wants to make a deal. But I mean, a lot of things are happening on a lot of fronts, Brian. A lot of good things are happening. And frankly, you know, it's a little bit of a, as we used to say, liberal. Now they say progressive. I use the word liberal. Progressive's too nice a word because they're destroying the country. They're really destroying these liberal politicians are destroying our country. Look what they've done during Biden's 4 years. I mean, we're working on, so much of our effort goes to getting people out of the country that should have never been here in the first place. What he's done to this country is not him. He had no idea what was going on. Everybody knows that. It's other people. It's Lisa and this one and that. All these people, all this scum that was around the Oval, the Oval Office or around the beautiful Resolute desk telling this guy, here, do this, do that, and not even telling him. They just go over to the auto pen and sign whatever the hell they wanted to sign. Because say what you want about Biden. He wasn't for open borders. He wasn't for transgender for everybody. He wasn't for men playing in women's sports. But he has no idea what the hell. He has no idea. And they were very upset. They wanted Bernie Sanders. And after about a week of this guy, they said, wait a minute, we just hit gold. This guy has no clue. He'll do anything we tell him. And then they realized they don't even have to get permission. They just go up to the auto pen. That's a subversion. That's a takeover of our government. And you people ought to start looking at it. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से मुखातिब हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं और इस मौके पर उनकी जानिब से कहा गया है कि ईरान से मुतालिक अब बहुत देर हो चुकी है। ऑल्दो इस वक्त ईरान जो है वो मुज़ाकरात करना चाह रहा है, बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन हमने 60 दिन का वक्त दिया था, वो 60 दिन गुजर गए, तब ईरान ने बात नहीं की और अब क्यों बात करना चाह रहा है। एक अहम बयान जो ट्रंप ने दिया वो ये कहते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं ये कोई नहीं जानता। अमेरिका ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले करेगा या नहीं करेगा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, एटमी हथियार बनाना चाहता है, हमारी बर्बादी का सामान पैदा कर रहा है, तो हम क्या करेंगे ऐसे में ये हमें ही पता है और मैं क्या करना चाहता हूं ये तो खैर कोई भी नहीं जानता। उन्होंने मजीद कहा कि एक अनकंडीशनल सरेंडर की सी अगर सूरत बनेगी तो बात शायद हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बातचीत और सालिसी और मुज़ाकरात की जो तमाम तर एनर्जी है, ताकत है, कुव्वत है, वो Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped the war between two major nations, major nuclear nations. I don't think I had a story written about it, but that's okay. You know why? The people know. The people know. Did anybody write that story about the war? Did anybody? Did you write it? We wrote one. We all wrote it. Did you write it? Yeah. Of course.
Just one more. You wrote it. On the flagpole, sir. When does your patience run out with? Any adjustments that need to be made for Marine One departures and arrivals? No, we put it so that Marine One is very far away. We did it in conjunction with the Air Force, with everybody, and everybody signed off on it. Now we have to have it far away. It's very far from Marine One's out there. It's out in the field. So you have to have a certain distance. We're about 3 times that distance. Okay? Thank you very much, everybody. Thank you, Prime Minister Netanyahu. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا سے مخاطب تھے اور اس بیچ ایران اسرائیل تنازع پر بھی انہوں نے بات کی ہے اور روس اور یوکرین کے جو معاملات ہیں اس پر بھی بات کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ابھی آج جو ملاقات ہونے جا رہی ہے کیبنٹ روم میں اس سے متعلق بھی سوال ہوا ہے تو صحافیوں کے ان سوالات کا بھی جواب دیا ہے. لیکن یقینی طور پر اس تمام تر معاملے کو ڈسکس کر لیتے ہیں. وسیم بادامی نے ہمیں جوائن کیا. وسیم, ڈیفینیٹلی آج جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس پر تو سب کی نظریں ہیں, لیکن دنیا بھر کی جو نظریں ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل ایران تنازع میں آخر چاہ کیا رہا ہے, کرنا کیا چاہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ اٹ سیلف کتنا الارمنگ ہے کہ دا موسٹ پاورفل مین آن ارتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا میں کیا کروں گا, میں اتنا انپریڈکٹیبل ہوں. دیکھیے, تو ایک تو یہ وہی اپنے بارے میں سارے تجزیے صحیح ثابت کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ ہم جب پہلے دن سے یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی میں بات کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ایک ہی چیز پریڈکٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمیشہ بہت انپریڈکٹیبل ہوں گے. اب جب آپ ایک عالمی سطح کے لیڈر ہوتے ہیں ظاہر پھر یہ چیز جو ہے وہ یہ کوئی بہت مثبت ٹریٹ نہیں گنا جاتا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے پہلے لمحے سے بہت کنفیوزڈ قسم کی سگنلنگ کی ہے اور شاید وہ اپنے آپ کو ایک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. وہ شاید چاہتے ہی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ایک صورتحال اس طرح کی ہو کہ جہاں پر ایران کو نقصان بھی پہنچے, ایران کی جوہری صلاحیت بھی ختم ہو, سارا کچھ ہو, لیکن رد عمل جو ایران دے گا, جو کہ ابھی دے رہا ہے, اور اگر ایران امریکہ شامل ہو تو وہ بھی دے گا, تو اس کے خلاف بھی رد عمل دے گا, تو اس رد عمل سے امریکہ محفوظ رہے. تو آپ دیکھیے پہلے دن بھی یہی بیان آیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ جناب اگر اسرائیل نے کچھ کیا تو اس کا اپنا معاملہ ہوگا, جواب میں ہمارے اثاثوں کو نشانہ نہ بنائیں. اور آج کا بالکل کچھ لمحات پہلے کا بیان بھی دیکھ لیں تو کبھی وہ کہتے ہیں کہ تہران خالی کر دو, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ سپریم لیڈر کہاں ہے لیکن ہم نشانہ نہیں بنا رہے, کبھی وہ. تو بہت واضح میں اس سب سے یہ انالیسس نکالتا ہوں کہ وہ ضرور چاہتا ہے کہ اسرائیل یعنی امریکہ کے لیے اس اعتبار سے صورتحال بہت کمفرٹیبل ہے کہ امریکہ کے ازلی دشمن کو یعنی کہ ایران کو امریکہ کا جو ہمیشہ سے دوست ہے یعنی کہ اسرائیل, وہ اس کے ذریعے معاملہ کروائے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنے ملک کو محفوظ رکھے اور اپنی سی وی پر یہ تمغہ سجا رکھے کہ جناب میں تو اینٹی وار ہوں, میں نے تو کوئی وار شروع نہیں کروائی, میں تو اپنے دور میں وار ختم نہیں کراتا ہوں. لیکن بہت واضح ہے کہ اگر کہ اس معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حیثیت اب ایک سالس کی سی نہیں رہی ہے بلکہ ایک فریق کی ہے, اور اس معاملے میں بالکل کھلا معاملہ ان کا وہ اسرائیل کی حمایت کے میں کھڑا ہے. اچھا, اس میں بنیادی طور پر وسیم یہ بھی کہ جو قوت اور توانائی میں ادھر اس معاملے پر خرچ کر رہا تھا کہ 60 دن میں ایران کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں, اب وہ میں روس اور یوکرین کے معاملات میں خرچ کر رہا ہوں, تو وہ اپنی دس سائڈ آف دا اسٹوری جو ہے اس کو بھی انگیج رکھے ہوئے ہیں, انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں, اور وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دفاعی نظام جو ہے ایران کا وہ ختم ہو گیا, اب میں کیا کروں گا یہ مجھے نہیں پتا. تو یہ بہت زیادہ انپریڈکٹیبلٹی بھی نہیں ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انسرٹنٹی میں کنورٹ کر دیتی ہے معاملات کو؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے, اور اس میں کچھ دعوے تو بہت ڈونلڈ ٹرمپ کے نیتنیاہو کے باقاعدہ غلط ثابت بھی ہوئے نا. مثال کے طور پر نیتنیاہو آ کر کہتا ہے کہ جناب یہ رجیم ایران کی بہت ان پاپولر ہے, 80% رجیم جو ہے 80% عوام ایران کی کرنٹ رجیم کے خلاف ہے. اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ 80% عوام کو سڑکوں پہ آ جانا چاہیے, اس وقت مظاہرے ہو جانے چاہیے کہ بھائی جان چھوڑو ہماری لوگوں سے. تو ایسا تو نہیں ہوا, یہ تو کچھ نہیں ہو رہا. یا اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح ابھی آپ نے بیان کو کوٹ کیا کہ وہ انہوں نے کل رات بھی اس کا ٹویٹ تھا کہ تہران کا اور ایران کا آسمان ہمارے پاس ہے. اس کے بعد ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ انٹرسیپٹرز نے اسرائیلی ڈرون گرائے بھی ہیں اور میزائلز نے تل ابیب کو نشانہ بھی بنایا ہے. تو یہ بہت ساری باتیں جنگ میں جو ہے وہ آپٹکس اور ٹیکٹکس کے طور پر ہوتی ہیں, اور اس کا بہت سارا حصہ یوں بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے یہ کوشش کہ یعنی ایران کو نقصان بھی پہنچے لیکن اس میں امریکہ کا نام بھی نہ آئے اور یہ کام بذریعہ اسرائیل ہو. یہ اس وقت پالیسی ایک ان ریٹن پالیسی, ان سیٹ پالیسی یہ واضح طور پر نظر آتی ہے امریکہ کی. اچھا, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے امریکہ کے لیے یا اس کے الائز کے لیے ایک بار پھر
وہی چیلنجنگ صورتحال ہے جو انہوں نے کہا کہ جی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے اور یہ تمام تر جو اتحادی تھے یہ عراق چلے گئے اور پھر وہاں جو کچھ ہوا بعد میں خود برطانوی وزیر اعظم جو ہیں وہ اس پر بات کرتے رہے. بش نے بھی مختلف موقعوں پر بات کی. یہ اسی دوراہے پر ہیں جہاں دوبارہ IAEA کا ڈیٹا کچھ اور کہہ رہا ہے اور ایران خود اٹ سیلف کچھ اور بتا رہا ہے کہ بھائی ہم نہیں چاہتے. ابھی 3 سال بھی دور ہے, مطلب اگر اس کی جو تمام تر تیاریاں اس کو دیکھا جائے تو بھی 3 سال دور ہے ایٹمی ہتھیار بنانے سے. تو پھر یہ اس چیلنج میں خود پھنستے چلے جائیں گے. اور لیکن مسئلہ یہ ہے پھر محاسبے کے لیے بھی کوئی موجود نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں نا, ایک تو یہ کہ تاریخ کا یہ سبق ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. دوسرا ہے کہ جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے تو پھر آپ پاور کے نشے میں بہت ساری ایسی چیزیں کیونکہ عام آدمی کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور عام آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار مجھے ود دس منیمم ایکسپوجر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ان دنیا کے چودھریوں کو جن کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے, ایکسپوجر ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن واقعی نہیں آ رہی ہوتی جو کہ آپ طاقت کے نشے میں کچھ عجب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک مثال وہ جو آپ نے دی کہ بھائی آپ یعنی یہ کیسے دنیا کا نظام اس طرح چل سکتا ہے کہ ایک دن ایک آدمی کھڑا ہو اور دنیا کے ایک خطے کے بارے میں کہے کہ یار مجھے لگتا ہے یہاں پر نا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے تو ایسا کرو یہ ملک مار دو, اور مار دیں اور طرح سے بات کریں یار وہ تو نہیں نکلے, نہیں تھے وہاں پہ. پھر اس کے بعد ابھی ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے رات کے اندھیرے میں کہ یار مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک نا ایٹم بم بنانے جا رہا ہے تو اس کو مارو یار, اور میں جب تک ماروں گا جب تک میرا دل کرے گا. یہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس طرح کوئی دکان نہیں چل سکتی, اس طرح ملک, اس طرح دنیا کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ کمال کی بات یہ کہ وہی آدمی نیتنیاہو جس کے بیانات ریکارڈ پر ہیں جو 2012 میں اپنے ملک میں کھڑا رہ کر کہتا ہے کہ بس کچھ ہفتوں بعد ایٹم بم بنا لے گا, پھر 2013-14 میں یا اسی دہائی میں جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں کھڑا ہے کہتا ہے بس کچھ ہفتوں میں بنا لے گا. یہ سلسلہ اور یہ کڑی جاری ہے اور وہ بولے جا رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ اچانک. تو یہ تمام باتیں یہ تو ان کے اپنے بیانات, ابھی میں ان میں سے کوئی بھی ان کے مخالفین کا تو بیان کوٹ ہی نہیں کیا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میری نظر میں یہ ایک لارجر پلان کا حصہ ہے کہ جس کی باٹم لائن یہ ہے کہ اپنی مخالف ہر آواز کو دبا دو. جب کسی کو تکلیف نہیں ہے تو اس ملک کو کیا تکلیف ہے, اس کو دباؤ, اس کو گراؤ, چاہے پھر وہ غزہ ہو چاہے پھر وہ ایران ہو. تو یہ اس کا حصہ ہے. اب وہ کبھی جواز جو ہے وہ غزہ کو خون میں نہلانے کے لیے, کبھی وہ جب اپنا ایک ترتیب بنا لیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی جواز تراش لیتے ہیں. بہت شکریہ وسیم بدامی, تھینک یو. اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام دی رپورٹرز.